السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دین کے کسی بھی شعبے میں لگے ہوئے ہوں، دین کی کسی بھی لائن سے کام کر رہے ہوں، اس کام میں اعتدال بہت ضروری ہے۔ اعتدال کس کو کہتے ہیں؟ یعنی میانہ روی، بیچ کا راستہ، نہ تو بہت سخت نہ بہت نرم، درمیان کا راستہ۔ یعنی ہم دین کا کام کر رہے ہیں اور سامنے والا جو دین کا کام کر رہا ہے اس کی ریسپیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہت آسان لفظوں میں اعتدال کا مطلب میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ نہ تو بہت شدت ہو اپنے کام میں، ہے نا، اپنے کام کے کرنے میں خوب شدت ہو، لیکن آپ سامنے والے کو جب برا سمجھو، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھو، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اعتدال کے راستے سے ہٹ گئے، ہے نا۔ اسی لیے اعتدال یہ بہت ضروری چیز ہے آپ جس بھی دین کے راستے پہ کام کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں میں عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، ہے نا۔ اور یہ کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ تقریباً کئی دن پہلے کی بات ہے، ایک جماعت ہماری مسجد میں آئی ہوئی تھی۔ تو جماعت کے لوگ آتے ہیں، میں ماشاءاللہ دعوت بھی کرتا ہوں، ان کے سامنے بیٹھتا بھی ہوں، ان سے بات چیت بھی کرتا ہوں، ہے نا، ان کے کاموں میں ہاتھ بھی بٹاتا ہوں، اور میں خود تبلیغی جماعت سے لگا ہوا ہوں۔ تو ایک مرتبہ ایسے ہی ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو تبلیغی جماعت جو آئی ہوئی تھی ہماری مسجد میں، اس کے امیر صاحب مجھ سے کہنے لگے مفتی صاحب یہ بتائیں ذرا کہ تبلیغی جماعت، یہ جو تبلیغ کا کام ہے یہی تو اصل ہے نا پورا، باقی سارے کام تو فرع ہیں، یعنی باقی سارے کام اصل نہیں ہے، تبلیغ کا کام ہی تو اصل ہے۔ میں نے کہا یہ سوال آپ کے ذہن میں کیوں آیا؟ کہنے لگے کہ ایک صاحب تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، مدرسے کا کام اصل ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، تبلیغ کا کام اصل ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا تبلیغ کا کام اصل ہے؟ تو میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا امیر صاحب اس کا جواب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، دینا نہیں چاہتا، کیونکہ جب آپ سمجھ جائیں گے تو پھر کیا ہے کہ آپ دوسروں کو سمجھا بھی سکیں گے۔ کہنے لگے اچھا مفتی صاحب۔ میں نے کہا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا یہ جو پورا جسم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں بھی رکھی ہیں، ناک بھی رکھی ہے، ہونٹ بھی رکھے ہیں، دو کان بھی رکھے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ ناک اصل ہے یا آنکھ اصل ہے؟ مجھے آپ بتائیے، آپ کے ہاتھ اصل ہیں یا پیر اصل ہیں؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ اس پوری باڈی میں آنکھ، ناک، کان میں، ہاتھ، پیروں میں کون اصل ہے؟ تو کہنے لگے مفتی صاحب ساری چیزیں اصل ہیں، آنکھ بھی ضروری ہے، ناک بھی ضروری ہے، ہاتھ اور پیر بھی ضروری ہیں، کوئی ایک چیز کو بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اصل نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ سمجھ جاؤ کہ دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ اصل ہے۔ دین جو ہے نا، جیسے ہمارا جسم ہے نا، ایسے ہے، اور دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ ایسے سمجھ لو آپ کہ ہماری باڈی میں یہ آنکھ، ناک، کان، ہے نا، ہمارے منہ، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر، ایسے ہی دین کے بہت سارے شعبے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا شعبہ ہے، مدرسے کی ایک لائن ہے، خانقاہی لائن ہے، ایک اصلاح کی لائن ہے نا، ایک بچوں کو قرآن مجید پڑھانے کی لائن ہے۔ تو یہ سارے کے سارے اصل ہیں اپنی جگہ، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصل نہیں ہے اور یہ اصل ہے۔ یہی بگاڑ کا ذریعہ ہے کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اصل ہے اور سامنے والا جو کر رہا ہے وہ اصل نہیں ہے۔ اب میں نے کہا ان سے کہ جو کوئی مفتی صاحب آپ کو بول رہے تھے کہ مدرسہ اصل ہے، تو میں نے کہا وہ بھی غلطی پر تھے، کیونکہ جب آدمی اپنے آپ کو بہترین سمجھے گا اور دوسرے کو سمجھے گا کہ یہ میرے سے کم تر ہے، یہی تو ہے کہ آپ اعتدال سے ہٹ گئے۔ اور اعتدال، میانہ روی، ہے نا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، امام صاحب امامت کر رہے ہیں، وہ بھی ایک دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے مزاج الگ بنائے ہیں، کوئی ایک وقت میں دین کے دو کام کرنا چاہتا ہے، مان لیجیے کوئی امام بھی ہے، وہ تبلیغی جماعت میں بھی لگا ہوا ہے، تو بہت اچھی بات ہے بھائی۔ کوئی تبلیغی جماعت سے نہیں لگا ہوا لیکن وہ امامت ہی کرنا چاہتا ہے، بس وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اصل تو دین کا کام کرنا ہے نا، اصل دین کا کام کرنا ہے۔ اب یہ اپنا ذوق اور اپنا شوق ہے کہ کوئی قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ تبلیغ میں بھی جا رہا ہے، تو یہ اس کی مرضی ہے، اس کی چوائس ہے۔ یہ دین کے جتنے بھی کام ہمارے سامنے ہیں، ہم اپنی چوائس کے حساب سے جس بھی دین کی لائن کو پکڑیں گے وہ دین ہی کا کام ہے، وہ دین ہی کی لائن۔ مدرسہ اپنی جگہ، تبلیغی جماعت اپنی جگہ، امامت اپنی جگہ، یہ ساری چیزیں مل کے پورا دین بنتی ہیں، اور اس میں سے ہر ایک آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اصل ہے بس، اور سامنے والا جو کر رہا ہے وہ اصل نہیں ہے۔ یہی ہے بگاڑ کا ذریعہ۔ تو وہ کہنے لگے مفتی صاحب بات میرے سمجھ میں آ گئی، یہی بات میں اپنے
تمام ہی اب جو نئے فارغین ہو رہے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تبلیغی جماعت سے جو حضرات جڑے ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، امام صاحب جو امامت کر رہے ہوں، جو ائمہ ہیں ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اپنے کام کو کرے، ہے نا، اور دوسرا جو دین کے کام کر رہا ہے اس کو بھی دین کا کام سمجھے۔ سارے دین کے کام برابر ہیں، الگ نہیں ہیں، اونچے نیچے نہیں ہیں، سارے دین کے کام برابر ہیں، سارے ہی لوگ دین کے کام کر رہے ہیں، سارے ہی لوگ یہ دین کا کام کرتے کرتے جنت میں جائیں گے۔ پرابلم یہاں کریٹ ہوتی ہے جب ایک کام کرنے والا اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہے اور دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے، پرابلم یہیں سے کریٹ ہوتی ہے۔ تبلیغی جماعت والے اپنے آپ کو اصل سمجھیں گے، مدرسے والوں کو اور جو امام تبلیغی جماعت میں نہیں نکل رہے ہیں ان کو کم سمجھیں گے، تو سمجھ لو کہ وہ اپنی ہی جہنم تیار کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں یہ چیز آ گئی تکبر، یعنی میں اصل ہوں بس، باقی سب تو ایسے ہی ہیں، یہی بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ تو سمجھو کہ آپ اعتدال سے ہٹ گئے۔ آج کل پرابلم یہی چل رہی ہے، امام سمجھتا ہے میں سب سے بڑا دین کا کام کر رہا ہوں۔ ہم اپنا کام کریں اور اپنا کام کرتے ہوئے سامنے والے کی ریسپیکٹ کریں۔ قرآن پڑھانے والا قرآن پڑھا رہا ہے، وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے، میں بھی دین کا کام کر رہا ہوں۔ اب یہ میری مرضی ہے کہ میں ایک ساتھ 2 کام کر لوں، یہ میری مرضی ہے کہ میں ایک ساتھ 3 کام کر رہا ہوں، کہ میں مدرسے کا مدرس بھی ہوں، مسجد میں امام بھی ہوں، ساتھ ساتھ تبلیغی جماعت میں بھی جا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی چوائس ہے، وہ 3 کام دین کے کر رہا ہے، اچھی بات ہے۔ بھائی میں 3 نہیں کر رہا ہوں، میری مرضی ہے کہ میں ایک ہی دین کے کام میں لگا رہا ہوں، تو یہ میری چوائس ہے۔ 3 کرو یا 1 کرو، کر تو بہرحال دین کا کام رہے ہو نا۔ تو یہ بہت اچھے طریقے سے ان جو امیر صاحب آئے ہوئے تھے جماعتی، ان کی یہ بات سمجھ آ گئی، اور یہ بات میں عام لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر ایک جو دین کا کام کر رہا ہے اس کی ریسپیکٹ، اس کی عزت، اس کا احترام کرنا ہم سب پر لازمی ہے۔ سمجھ رہو، جیسے کہ ٹیچر ہوتا ہے نا، ٹیچر اگر اپنی ٹیچنگ چھوڑ دے اور کہے کہ سارے ہی لوگ ڈاکٹر بنے، تو بھائی ٹیچر کون بنے گا؟ اور ڈاکٹر جو ہے نا، ڈاکٹر یہ سمجھے کہ مان لیجیے ڈاکٹر ہے کوئی، وہ یہ کہے کہ جو ڈاکٹر میں ڈاکٹری کر رہا ہوں نا، تو یہی اصل کام ہے، یہی اصل خدمت خلق ہے، اسی سے پوری دنیا کے اندر انقلاب آئے گا، کوئی بھی ٹیچر نہ بنے، تو بھائی ٹیچر کون بنے گا؟ پھر بچوں کو پڑھائے گا کون؟ بچوں کو شکشا کیسے ملے گی؟ اور ٹیچر اگر یہ سوچنے لگے کہ سارے ہی لوگ ٹیچر بنے، تو بھائی ڈاکٹر کون بنے گا؟ بیمار ہو جائے گا تو علاج کون کرائے گا؟ کوئی پائلٹ نہ بنے تو بھائی ہوائی جہاز کون اڑائے گا؟ ہے نا؟ تو دنیا کا نظام چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے؟ ایسے ہی دین کے بہت سارے شعبے ہیں، وہ سارے شعبوں کا زندہ رہنا، سارے شعبوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ مجھے امید ہے کہ اتنی باتیں کافی ہیں آپ لوگوں کے سمجھنے کے لیے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور جو ایسے ہمارے بھائی ہیں جو اپنے کام میں اتنی شدت اختیار کر چکے ہیں کہ ان کو دوسرے کا کام جو نا ہلکا لگتا ہے، ان کو یہ ویڈیو ضرور سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔